کیا آپ سے کبھی ایسی غلطی ہوئی ہے جس کے بعد لگا ہو کہ اب اللہ پاک کبھی معاف نہیں کریں گے؟ تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ ہزاروں سال پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ایسی ہی ایک غلطی ہوئی تھی۔ وہ بھی شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تھے، لیکن جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غلطی کرنا بڑی بات نہیں ہے، بلکہ غلطی کر کے اس پہ ڈٹ جانا یہ بڑی بات ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جتنی بار غلطی کر کے اللہ پاک کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ پاک اس کو اتنی بار معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام نے بھی غلطی کرنے کے بعد اللہ پاک کی طرف رجوع فرمایا تو اللہ پاک نے ان کی بخشش فرما دی، بلکہ اللہ پاک نے خود ان کو معافی اور توبہ کے کلمات سکھائے۔ آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ کون سے کلمات تھے جو اللہ پاک نے خود حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے تاکہ ان کی بخشش کی جا سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب فرمایا ربک، آپ کے رب نے، للملائکۃ، فرشتوں سے، انی، بے شک میں، جاعل، بنانے والا ہوں، فی الارض، زمین میں، خلیفہ، ایک خلیفہ۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، یعنی فرشتوں نے، اتجعل، کیا آپ بنائیں گے، فیہا، اس میں، من یفسد، جو کہ فساد کریں گے، فیہا، اس میں، یعنی زمین میں، ویسفک الدماء، اور بہائیں گے خون، ونحن، اور ہم، نسبح، بیان کرتے ہیں تسبیح، بحمدک، آپ کی تعریف کے ساتھ، ونقدس، اور پاکی بیان کرتے ہیں، لک، آپ کے لیے۔ قال، فرمایا، یعنی اللہ پاک نے فرمایا، انی، بے شک میں، اعلم، زیادہ جانتا ہوں، ما، وہ چیز، لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ اس آیت میں خلیفہ سے مراد انسان ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ کہا گیا، اور خلیفہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمین میں اللہ پاک کے احکام پر خود بھی عمل کریں اور اپنی طاقت کے مطابق دوسروں سے بھی کروانے کی کوشش کریں۔ فرشتوں کے سوال کا مقصد خدا نخواستہ کوئی اعتراض کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ حیرت کر رہے تھے کہ ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے جو نیکی کے ساتھ بدی کرنے کی بھی صلاحیت رکھتی ہے، جس کے نتیجے میں زمین میں فساد پھیلنے کا خدشہ بھی ہے۔ مفسرین نے یہ بھی بیان کیا کہ انسان سے پہلے زمین پر جنات پیدا کیے گئے تھے اور انہوں نے آپس میں لڑ لڑ کر ایک دوسرے کو ختم کر ڈالا، تو اس لیے فرشتوں نے سوچا کہ شاید انسان کا انجام بھی ایسا ہی ہو۔ وَعَلَّمَ، اور سکھائے، آدم علیہ السلام کو، الاسماء، نام، کلھا، سارے کے سارے، ثم، پھر، عرضہم، پیش کیا ان کو، علی الملائکہ، فرشتوں پر۔ فقال، پس فرمایا، انبئونی، خبر دو مجھے، باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے ناموں کی، ان کنتم، اگر ہو تم، صادقین، سچے۔ ناموں سے مراد کائنات میں پائی جانے والی چیزوں کے نام اور انسان کو پیش آنے والی مختلف کیفیات کا علم ہے، مثلا بھوک، پیاس، صحت اور بیماری وغیرہ۔ اگرچہ حضرت آدم علیہ السلام کو ان چیزوں کی تعلیم دیتے وقت فرشتے بھی موجود تھے، لیکن چونکہ ان کی فطرت میں ان چیزوں کی پوری سمجھ نہیں تھی، اس لیے جب ان کا امتحان لیا گیا تو وہ جواب نہیں دے سکے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عملی طور پر انہیں یہ باور کرا دیا کہ جو کام اس نئی مخلوق سے لینا مقصود ہے وہ فرشتے انجام نہیں دے سکتے۔ قالوا، انہوں نے کہا، سبحانک، آپ پاک ہیں، لا علم لنا، ہمیں نہیں علم، الا، مگر، ما علمتنا، اسی چیز کا جو آپ نے ہمیں سکھائی، انک، بے شک آپ، انت العلیم الحکیم، آپ ہی بہتر جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ نام صرف حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے گئے تھے اور فرشتے اس تعلیم میں شریک نہیں تھے۔ اس صورت میں ان سے ان ناموں کے بارے میں پوچھنا یہ جتانے کے لیے تھا کہ تم میں وہ صلاحیت نہیں رکھی گئی جو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے مقصود ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آدم علیہ السلام کو سکھاتے وقت فرشتے موجود تھے، لیکن چونکہ ان میں ان باتوں کو سمجھنے یا یاد رکھنے کی صلاحیت نہیں تھی، اس لیے وہ امتحان کے وقت جواب نہ دے سکے۔ اس صورت میں ان کے جواب کا حاصل یہ ہے کہ ہمیں وہی علم حاصل ہو سکتا ہے جو آپ ہمیں دینا چاہیں اور اس کی صلاحیت ہمارے اندر پیدا کر دیں۔ قال، فرمایا، یعنی اللہ پاک نے فرمایا، یا آدم، اے آدم علیہ السلام، انبئہم، خبر دو ان کو، باسمائہم، ان چیزوں کے ناموں کی۔ فلما، پس جب، انبأہم، خبر دی ان کو، باسمائہم، ان چیزوں کے ناموں کی، قال، تو فرمایا، الم اقل لکم، کیا میں نہیں تمہیں کہتا تھا، انی اعلم، بے شک میں زیادہ جانتا ہوں، غیب السماواتی، آسمانوں کا غیب، والارض، اور زمین کا، واعلم، اور میں جانتا ہوں، ما تبدون، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو۔ اسماء سے مراد چیزوں کے نام اور ان کے فوائد کا علم ہے جو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیا۔ پھر جب ان سے کہا گیا کہ اے آدم علیہ السلام ان کے نام بتاؤ، تو انہوں نے فوراً سب کچھ بیان کر دیا جو فرشتے بیان نہ کر سکے۔ اس طرح سے اللہ پاک نے فرشتوں پر تخلیق آدم علیہ السلام کی حکمت واضح کر دی۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، للملائکۃ، فرشتوں سے، اسجدوا، سجدہ کرو، لآدم، آدم علیہ السلام کو،
فسجدوا تو انہوں نے سجدہ کیا الا سوائے ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا، واستکبرا اور تکبر کیا، وکانا اور وہ ہو گیا من الکافرین کافروں میں سے۔ فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی عصمت کا عملی مظاہرہ اور ان کا امتحان لینے کے لیے انہیں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ سجدہ عبادت کا نہیں بلکہ تعظیم کا سجدہ تھا، جو کہ بعض پچھلی شریعتوں میں جائز تھا، لیکن بعد میں تعظیم کے لیے بھی اللہ پاک کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کی سختی سے ممانعت کر دی گئی تاکہ شرک کا کوئی بھی شائبہ نہ رہے۔ اگرچہ براہ راست سجدے کا حکم فرشتوں کو دیا گیا تھا، مگر اس میں تمام جاندار مخلوقات بھی شامل تھیں، لہٰذا ابلیس جو کہ جنات میں سے تھا اس پر بھی اس حکم کی تعمیل لازم تھی۔ لیکن جیسا کہ قرآن کریم نے دوسری جگہ بیان فرمایا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا کہ مجھے تو آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے، اس لیے میں ان سے افضل ہوں، میں انہیں کیوں سجدہ کروں؟ یعنی اس نے تکبر کیا۔ اس واقعے سے دو سبق ملتے ہیں، پہلا یہ کہ اپنے آپ کو بذات خود دوسروں سے بڑا سمجھنا بہت بڑا گناہ ہے، اور دوسرا سبق یہ کہ جب اللہ پاک کا حکم آ جائے تو بندے کا کام یہ ہے کہ اس حکم کو دل و جان سے مان لے، چاہے اس کی حکمت اور فائدہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ وَقُلْنَا اور ہم نے کہا، یا آدم اسکن، اے آدم علیہ السلام آپ رہو، انتا آپ، وزوجک الجنت اور آپ کی بیوی جنت میں، وَكُلَا اور کھاؤ آپ دونوں منہا اس میں سے، رغدن کھلا، حیث شئتما جہاں سے چاہو، ولا تقربا اور نہ قریب جانا، ہذہ الشجرہ اس درخت کے، فتکونا ورنہ ہو جاؤ گے من الظالمین ظالموں میں سے۔ یہ درخت کون سا تھا؟ قرآن کریم نے اس کی وضاحت نہیں فرمائی، نہ ہی اس کے جاننے کی ضرورت ہے، بس اتنا جان لینا کافی ہے کہ جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ایسا تھا جس کا پھل کھانے سے انہیں روک دیا گیا۔ بعض روایات میں ہے کہ یہ گندم کا درخت تھا، بعض میں انگور کا ذکر ہے، مگر کوئی ایک بھی ایسی روایت نہیں ہے جس پہ پورا بھروسہ کیا جا سکے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ پس بہکا دیا ان دونوں کو شیطان نے، انہا اس چیز سے، فَأَخْرَجَهُمَا اور نکلوا دیا ان دونوں کو، مما اس جگہ سے، کانا فیہ جس میں وہ تھے، یعنی جنت سے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا اور ہم نے کہا اتر جاؤ، بعضکم تمہارا بعض، لبعض بعض کے لیے، عدو دشمن ہے، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مستقر ٹھکانہ ہے، ومتاع اور فائدہ ہے، الی حین مقررہ مدت تک۔ یعنی شیطان نے انہیں بہکا کر اس درخت کا پھل کھانے پر راضی کر لیا اور بہانہ یہ بنایا کہ یہ درخت بہت فائدہ مند ہے، اس کو کھانے سے ابدی زندگی حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن شروع میں آپ کو اس لیے منع کیا گیا تھا کہ آپ کی جسمانی کیفیت اس کو برداشت نہیں کر سکتی تھی، اب چونکہ آپ جنت کے ماحول کے عادی ہو گئے ہیں، اس لیے اب آپ کے لیے وہ ممانعت باقی نہیں رہی۔ اس واقعے کے نتیجے میں آدم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ حوا علیہ السلام کو جنت سے اور شیطان کو آسمانوں سے نیچے زمین پر اترنے کا حکم دے دیا۔ ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا گیا کہ انسان اور شیطان کے درمیان رہتی دنیا تک دشمنی قائم رہے گی، اور زمین کا یہ قیام ایک معین مدت تک ہوگا، جس میں کچھ دنیاوی فائدے اٹھانے کے بعد سب کو بالآخر اللہ پاک کے پاس دوبارہ پیش ہونا ہوگا۔ فتلقا پس سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے من ربہ اپنے رب سے، کلمات کچھ کلمات، فتاب علیہ اور رجوع کیا اس کی طرف، انہ بے شک وہ، هو التواب الرحیم وہی توبہ قبول کرنے والا بہت مہربان ہے۔ یہی وہ کلمات ہے جن کے بارے میں ہم نے شروع میں بات کی تھی۔ جب آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ پریشان ہو گئے، لیکن انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے کن الفاظ میں معافی مانگے، اس لیے زبان سے کچھ نکل نہیں رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے، جو کہ دلوں کے حال سے بھی خوب واقف ہے اور رحیم بھی ہے، ان کی اس کیفیت کے پیش نظر خود ہی ان کو توبہ کے الفاظ سکھا دیے، جو کہ سورہ اعراف میں موجود ہیں۔ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یعنی اے پروردگار ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ اسی طرح اللہ پاک نے زمین پر بھیجنے سے پہلے انسان کو یہ تعلیم دے دی کہ جب کبھی نفسانی خواہشات یا شیطان کے بہکاوے میں آ کر ان سے کوئی گناہ ہو جائے تو انہیں فوراً اللہ پاک کی طرف توبہ کرنی چاہیے، اور اگرچہ توبہ کے لیے کوئی خاص الفاظ لازمی نہیں ہیں، بلکہ ہر وہ جملہ جس میں اپنے کیے پر ندامت اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ شامل ہو، اس کے ذریعے سے توبہ ممکن ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا ہم نے کہا اتر جاؤ، منہا اس سے، جمیعا سارے کے سارے، فَإِمَّا پس جب کبھی، یَأْتِيَنَّکُمْ آئے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن ہدایت، فمن تبع پس جو کوئی پیروی کرے گا ہدایہ میری ہدایت کی، فلا خوف پس نہ کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ توبہ قبول فرمانے کے بعد اللہ پاک نے انہیں دوبارہ جنت میں آباد کرنے کی بجائے
دنیا ہی میں رہ کر جنت کے حصول کی تلقین فرمائی، اور حضرت آدم علیہ السلام کے واسطے سے تمام بنی آدم کو جنت کا یہ راستہ بتلایا جا رہا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے میری ہدایت تم تک پہنچے گی۔ جو اسے قبول کرے گا وہ جنت کا مستحق، اور جو نہیں قبول کرے گا وہ عذاب الہی کا حقدار ہوگا۔ ان پر خوف نہیں ہوگا، اس کا تعلق آخرت سے ہے، اور غم نہیں ہوگا، اس کا تعلق دنیا سے ہے۔ والذین، اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو، اولئک یہی لوگ ہیں اصحاب الناری آگ کے رہنے والے، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آخر میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے جو گناہ ہونے کے بعد سچے دل سے توبہ کرتے ہیں اور اللہ پاک ان کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ آمین ثم آمین۔